نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرزاق إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔ آج کی درس میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 5، 6، 7 اور 8 کا درس ہوگا۔ گزشتہ آیتوں میں ایک تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صفت پر بات ہوئی تھی جو لفظ مزمل میں پوشیدہ ہے، اور اس کے علاوہ قیام لیل پر بات ہوئی تھی۔ آدھی رات یا اس سے زیادہ کا حصہ، اور ترتیل قرآن پر بحث ہوئی تھی کہ ترتیل قرآن کا مقصد کیا ہے۔ آج بات ہوگی آیت نمبر 5 سے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تجھ پر ایک وزنی بات ڈالنے والے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وزنی بات ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ وزنی بات ڈالنے سے مراد خود قرآن مجید ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمانا یہاں پر یہ ہے کہ قرآن کا نزول آپ پر ہوگا، کیونکہ اس وقت قرآن کا نزول جاری تھا، اور نزول قرآن کی کیفیت کے آثار خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح تھے، یہاں تک کہ سردیوں کے موسم میں بھی نزول وحی کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کبھار ایسی حالت میں بھی وحی کا نزول ہوا ہے کہ جب وہ سواری پر ہوتے تھے تو سواری کی پیٹھ جھک جاتی تھی نزول وحی کے وقت۔ تو بوجھ سے، یہ وزنی بات سے تو ایک یہ بھی مراد ہے۔ اور دوسری بات، بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وزنی بات کا مقصد وزنی ذمہ داری ہے، کہ یعنی قرآن کی ترسیل کے ذمہ داری کہ قرآنی تعلیمات کو عام کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور نزول قرآن کے وقت دنیا پر 2 طاقتیں باقاعدہ مسلط تھی، اور وہ قیصر و کسریٰ کی صورت میں روم کی حکومت اور کسریٰ ایران کی صورت میں متمدن دنیا پر کی بیشتر حصوں پر قابض طاقتیں تھیں یہ، اور ان طاقتوں کی عیاشیاں اور ان کی ظلم اور جبر تقریباً ساری دنیا پر عیاں ہے کہ ان کی بادشاہتیں اپنے بادشاہت کی تمام تر خزانے اپنے عیاشیوں پر صرف کرتے تھے، اور عوام اور کاروباری طبقے پر ان کے ٹیکسوں کا برمار ہوتا تھا، اور ان ٹیکسوں کی ادائیگی کی وجہ سے قوم جانوروں کی طرح رات دن لگے رہتے تھے تاکہ ان متعین شدہ ٹیکسوں کی ادائیگی کو وہ ممکن بنا سکے۔ اب ان ٹیکسوں کی جو ظلم کی انتہا تک لوگوں پر لازم تھی، ان کی ادائیگی کے باعث وہ بنیادی طور پر انسانی تعلیمات سے محروم رہ گئے تھے، اور انسانی تعلیمات سے محروم رہ کر وہ خدا شناسی سے یکسر طور پر محروم تھے اور ناخبر تھے، بے خبر رہ چکے تھے خدائی تعلیمات سے اور خدا کی قوت سے اور خدا کی طاقت اور کائنات پر اس کی بادشاہت سے، وہ بے خبر تھے وہ طبقات۔ لہذا جو طبقات کائنات کی بادشاہت سے بے خبر ہو اور اس کی حقیقت سے بے علم ہو، تو ان کے سامنے جو مروج طاقتیں ہوتی ہے وہی تقریباً خدا کی متبادل ان کے سامنے بن جاتی ہے،
اور پھر وہ ان طاقتوں کے سامنے کسی اور طاقت کا نہ اظہار کر سکتے ہیں، نہ اعتراف کر سکتے ہیں، نہ ان کی کسی قانون کی پابندی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس مسلط طاقتوں کی ہی پیروی کرنی ہوتی ہے، اور فی الحقیقت وہ انہی کی اطاعت اور پیروی میں اپنی زندگی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تجھ پر ایک وزنی بات ڈالنے والے ہیں، اور وہ وزنی بات یہ ہے کہ ایسے ظالم اور جابر بادشاہتوں کے زیر تسلط رہنے والی قوموں میں تم خدا کی خدائی کو اجاگر کرو اور ان کی تعلیمات عام کرو۔ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ طبقات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو شرک کے عادی بنے ہوں، نسل در نسل، خاندان در خاندان شرک پر عمل کرتے آئے ہوں، کسی نے بت تراشے ہوں ان کی پوجا کرتے ہوں، اور کسی نے شخصیات کی پوجا شروع کی ہو، تو یہ دونوں شرک کہلائے جاتے ہیں۔ اور یا پھر ایک صورت یہ ہے کہ لوگ کسی شریعت کے تابع تو ہوں، لیکن ان شریعتوں میں اس قدر تبدیلیاں کر دی گئی ہوں کہ شریعت کی اصل روح باقی ہی نہ رہی ہو، جیسے کہ یہودیت اور عیسائیت بطور مثال ہر جگہ بیان کی جاتی ہے۔ لفظ مغضوب علیہم والضالین ہم ہمیشہ تقریباً سورہ فاتحہ میں پڑھتے چلے آئے ہیں۔ مغضوب علیہم سے وہ طبقہ مراد ہے کہ جو شریعت کی حقیقت کو جانتے بوجھتے اس کے باوجود بھی اس حقیقت کا اظہار نہ کرتے ہوں، اور اس میں ہمیشہ جب حقائق پر زبان آئے تو زبان ایر پیر کر کے بیان کریں تاکہ لوگ اصل حقیقتوں سے آگاہی نہ پا سکیں۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی، کیونکہ تورات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان باقاعدہ موجود ہے، کیونکہ مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یہ قرآن کی آیت اس بات کی تائید کرتا ہے کہ تورات اور انجیل ان تمام تر کتابوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار موجود ہے، اعتراف موجود ہے، بیان موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہودی علماء کرام کیا کرتے تھے؟ وہ علماء قرآن کی تورات کی ان آیتوں کو اور ان بیانات کو بدل کر بیان کرتے تھے، اور یا پھر یوں کہتے تھے کہ جس شخصیت کے بارے میں تورات گویا ہے کہ کسی نے رسول بن کر آنا ہے، معاذ اللہ وہ محمد نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ مذہب پر ہوتے ہوئے شریعت کی پیروی کرتے ہوئے، یعنی شریعت اس کے درمیان ہے لیکن شریعت میں تبدیلیاں لائی گئی ہے اور اس کی کوئی اتباع نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے ضالین، کہ حق کی تلاش تو انہیں ہو لیکن حق تک ان کی رسائی نہ ہو۔ جیسے انجیل تھی، انجیل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھ جانے کے 200-250 سال بعد جو ہے انجیل باقاعدہ مرتب کی گئی ہے، اور اب وہ انجیل ایک نہیں تقریباً 4 انجیلیں مرتب ہوئی ہے، اور ہر انجیل دوسرے انجیل سے متعارض ہے، تیسرا پچھلے دونوں سے متعارض ہے، چوتھا پھر تینوں سے متعارض ہے۔ اور اس میں بھی مؤرخین بتاتے ہیں کہ یہودیوں کا کردار رہا ہے کہ انہوں نے انجیل کو اتنا رد و بدل کا شکار بنایا تاکہ لوگ انجیل کے پیروکار رہتے ہوئے بھی انجیل کے اطاعت گزار نہ بن سکیں۔ لہٰذا یہ مذہب کے اور شریعت کے فالورز ہوتے ہوئے بھی شریعت کے اتباع کرنے والے نہیں کہلائے جاتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 طبقے ہوتے ہیں، ایک شرک کرنے والے، ایک شریعت پر رہتے ہوئے ان کی شریعت اپنے بنیاد پر باقی نہ رہے ہوں۔ ان دونوں کے درمیان فرق اتنا ہے کہ شریعت کے اندر اگر تبدیلیاں آئی ہے تو کم از کم ان کی شریعت کے قدیم روایات اور ان کی تاریخ اور ان کی صحیح آیتیں ان کے سامنے بیان کر کے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ تمہارا یہ سوچ تمہاری تورات کے فلاں آیت سے متعارض ہے۔ اہل انجیل کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ تمہارا فلاں کردار تمہاری انجیل کے فلاں برقرار آیت کے خلاف ہے اور متعارض ہے، تو لہٰذا ان کے اندر قدر اصلاح کے امکانات ہیں کہ ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔
لیکن وہ طبقہ جو شرک کی عادی نسل در نسل بنی ہو، قرآن مجید خود ان کے بارے میں گویا ہیں، فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب بھی ان سے کہا گیا کہ آ جاؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید کی طرف یا الہی تعلیمات کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، ان کی تعلیمات کی طرف، قالوا تو وہ کہتے ہیں حسبنا کافی ہے ہمارے لیے، ما وجدنا علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی شرک کرنے والوں کی عادت یہ ہے، تو لہٰذا شرک کرنے والے طبقے کو واپس دین حق پر لانا اور ان کو شرک کی بیماریوں سے پاک کرنا، یہ شریعت میں بگاڑ لانے والے لوگوں کی نسبت زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے۔ تو قیصر و کسریٰ کے زمانے میں لوگ اپنے ان بادشاہوں کو ہی خدا سمجھ بیٹھے تھے، اور ایک لحاظ سے وہ شرک میں مبتلا تھے۔ ان لوگوں کو اس شرک سے اور ان بادشاہتوں کے رعب اور دبدبے سے نکال کر ایک ایسے خدا کے بارے میں ان کو احساس دلانا اور مطلع کرنا کہ جو نظروں میں آنے والا نہ ہو، اور وہ صرف کائنات کے تغیر کے لحاظ سے جانے جاتے ہو، اور کائنات کے اندر تبدیلیاں لانے میں اور نئی نئی تخلیقات ظہور پذیر کرنے میں اور آفاق عالم پر کرشموں کے ظہور کے ذریعے تو پہچانے جا سکتے ہیں، لیکن بظاہر براہ راست نہ اس کا کوئی مشاہدہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی دید ہو سکتی ہے، نہ کوئی بات ہو سکتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے دماغوں میں اس خدا کے بارے میں بات اتارنا یہ واقعتاً وزنی بات تھی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ اور ایک لحاظ سے میری دانست یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ان لوگوں کے طرف متوجہ ہیں جو حاملین قرآن ہے، یعنی جو قرآن کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں، ان کی طرف بھی یہ آیت متوجہ ہیں، کیونکہ ایک بندہ اگر حامل قرآن بنتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ قرآن کو دوسروں تک پہنچائے۔ تو آج کے زمانے میں بھی لوگ اگرچہ بت پرستی تو کم ہے، لیکن شخصیت پرستی نے بت پرستی کی جگہ لے لی ہے۔ شخصیت پرستی بھی ایک بت پرستی ہے، اور شخصیات بت بن چکے ہیں، اور ان کی فالورز ایک اعتبار سے ان کے معبود بن بیٹھے ہیں، ان کے عابدین بن بیٹھے ہیں، اور ان کے لیڈران ان کے لیے معبود کے درجے اختیار کر گئے ہیں۔ کیونکہ آج کے زمانے میں بھی اگر کسی سربراہ، کسی لیڈر کے بارے میں، کسی بڑے کے بارے میں، کسی شیخ کے بارے میں بات کی جائے اور ان کے گناؤنی حرکات پہ اور ان کی ناجائز اور ظلم اور جبر اور تشدد اور ان کے غلطیوں پر آپ کبھی بھی نکتہ چینی کریں تو ان کی فالورز نہایت درجہ بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، اور ہمارے فلاں بڑے یوں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگرچہ وہ اپنے زبان سے یہ کہنے کی جرات تو نہیں رکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے معصوم عن الخطا ہے، جس طرح کہ انبیاء کرام اور رسول معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی خطا سرزد ہی نہیں ہوتی ہے انبیاء کرام سے اور رسولوں سے۔ تو ایک لحاظ سے اگر کوئی شخص یا کوئی فالور اپنے بڑوں کے بارے میں یہ تصور پیدا کرے کہ آسمان گر سکتا ہے اور زمین پھٹ سکتی ہے اور فلانا یوں نہیں کر سکتا ہے، تو گویا کہ اس کا ایک شعوری طور پر یا لاشعور میں یہ عقیدہ بن بیٹھا ہے کہ ہمارے بڑے معصوم عن الخطا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو یوں تصور اپنے حوالے سے بیان کرتے ہیں یا اپنے نچلے والوں کے دماغوں پر اس طرح کی تصورات بٹھاتے ہیں، ایک لحاظ سے وہ شرک کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں اور شرک کی درس دیتے ہیں اور شرکیات پر لوگوں کی ذہنوں کو آمادہ کرتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں بھی قرآن مجید کی تلاوت ان ایسے لوگوں کے سامنے کرنا یا قرآن کی تعلیم بیان کرنا بھی قول ثقیل ہے، کیونکہ اس بیان کے بعد کافی کچھ آدمی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آدمی کو اپنی عزت کی بھی فکر کرنی پڑتی ہے، اپنی جان کی بھی فکر کرنی پڑتی ہے، اپنے عزت اور وقار کی بھی فکر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ نے قرآن کی روح سے کسی کے ایسے شخص کو چھیڑا ہے جس کو انہوں نے لاشعور میں معبود بنایا ہے۔
اور ساتھ میں پھر ایک یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ آپ میں آداب نہیں ہے، آپ میں اخلاق نہیں ہے، اور آداب اور اخلاق کی بنیاد پر لوگوں کو غلام بنا کے رکھا گیا ہے، کیونکہ آداب شریعت کی روح سے ہونی چاہیے، اخلاق بھی شریعت کی روح سے ہونی چاہیے، احترام بھی شریعت کی روح سے ہونی چاہیے، یعنی شریعت کی روح سے کسی بھی بڑے شخص سے کوئی سوال کرنا کہ آپ کا یہ عمل یا آپ کا یہ کردار یا آپ کا یہ کام قرآن سے متصادم کیوں ہے، صحابہ کرام کے کردار سے متصادم کیوں ہے، رسول اللہ کی تعلیمات سے متصادم کیوں ہے، یہ سوال کرنا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کا نزول ہوا تھا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، یعنی منافقین کے حوالے سے تھا کہ ان کے لیے تم 1 دفعہ مغفرت کی دعا مانگو یا تم 70 دفعہ مغفرت کی دعا مانگو، تو منافقین کے لیے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے باوجود عبداللہ ابن ابی ابن سلول جب وہ مر گئے تو ان کے بیٹے نے درخواست کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے والد کی جنازہ بھی آپ پڑھائیں گے اور اس کو کفن بھی آپ دیں گے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو رکھتے ہوئے اپنے جبہ اس کو کفن کے طور پہ دیا اور جنازے کے لیے آگے ہونے لگے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑا اور اس کو کہنے لگے کہ قرآن نے کیا فرمایا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اور آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہو رہے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم اللہ کی ہے لیکن یہ اختیاری ہے میرے لیے، میں اللہ کا رسول ہوں، دعا ہے، جنازے کی نماز بنیادی طور پر دعا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ پڑھا لیجئے لیکن میں نہیں پڑھوں گا، اور حضرت عمر نے وہاں پر اس جنازے میں شرکت نہیں کی، اور اس کے بعد پھر ایک اور آیت کا نزول ہوا کہ لا تقم علی قبرہ ابدا، کہ کسی بھی صورت کسی منافق کے قبر پر کھڑے نہیں ہونا ہے۔ اس کے بعد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منافقین کا جنازہ مستقل چھوڑ دیا۔ لہذا رسول جس کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کو وجود بخشا اور تمام تر انبیاء اور رسولوں کے آخری خاتم النبیین بنایا، اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر سکتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں ہمارے بزرگ، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، ہمارے قائدین، ہمارے معتبرین جتنے بھی ہے، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور تم کیا کرتے ہو۔ اگر یہ بات کہہ دی تو وہ کہتے ہیں تم بڑے آئے قرآن کو سمجھنے والے اور یہ باقی کوئی نہیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو وہ شریعت کے فالوور بھی ہوتے ہیں، دیندار بھی اپنے وضاقتہ رکھتے ہیں، لیکن دینداری دیانتداری کے ساتھ مربوط ہے۔ اگر دیانتداری نہیں ہے تو دینداری نہیں ہے، کیونکہ دینداری ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور دیانتداری اس کی ایمانداری کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر وہ کسی معاملے میں دیانتداری نہیں کر سکتا ہے تو گویا کہ وہ زبانی جمع خرچ کے بنیاد پر دیندار تو بنا ہوا ہے لیکن دیانتدار نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ دیانتداری دینداری کی ایک سب سے آسان ترین علامت ہے کہ آدمی سچ بول سکے، حقیقت بول سکے، لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عموماً بڑے لوگوں کے اطراف میں ایسے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جو مفاد پرست ہوتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں، بددیانت ہوتے ہیں، خائن ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اور علامت کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ شرح مشکل الآثار کی روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں ان الامیر اذا ابتغى ریبۃ فی الناس افسدہم، کہ بڑے لوگوں کے عادت جو ہے، یعنی عمراء کے جو لوگوں کے سربراہ ہوتے ہیں، قرب قیامت میں ایک علامت یہ ہے کہ ان کی عادت یہ بن جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات کو تلاش کرتے ہیں، شکوک و شبہات کو تلاش کرتے ہیں۔ معاشرے میں ایسی لوگوں پر ان کی نگاہ ہوتی ہے
جو کرپٹ بھی ہو، مجرم بھی ہو، خائن بھی ہو، بددیانت بھی ہو، ایسے لوگوں کی تلاش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے نے ایسے لوگوں کو گرا دیا ہوتا ہے۔ جب معاشرے نے ایسے لوگوں کو مسترد کیا ہوا ہوتا ہے تو معاشرے میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اور یہ بڑے بڑے لوگ ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ جب اپنے ساتھ ملا دیتے ہیں تو اس ملانے میں ان بڑے لوگوں کی جو فالوورز ہوتے ہیں وہ ان کے مل جانے کی بنیاد پر ان کی بھی احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، ان کی آؤ بگت کرتے ہیں، تو معاشرے میں پھر یہ معزز بن جاتے ہیں، معتبر لوگ سمجھے جانے لگتے ہیں۔ اگرچہ لوگ جانتے بھی ہیں یار یہ بندہ تو کل تک فلاں معاملات میں ملوث رہتے تھے، یہ فلاں معاملات میں ملوث رہتے تھے، آج کل بڑا کرتا درتا ہے، یہ بڑا معزز بن گیا ہے، بڑا شریف بن گیا ہے۔ حالانکہ نہ وہ شریف بنتا ہے نہ معزز بنتا ہے، بلکہ وہ جس نے دست شفقت اس پر رکھ دیا ہے، اس دست شفقت نے ان کے عیوب کو ڈانپ لیا ہوا ہوتا ہے، ان کی گندگیوں کو اور ناجائز کارکردگیوں کو ڈانپ لیا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ معزز بن جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان شخصیات کا، جو بڑے شخصیات ہوتے ہیں، ان کی نگاہ پھر معاشرے کے شرفاء پر پڑتا ہے، اور پھر شرفاء کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ تو ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ فلاں کو دیکھیں کہ اتنا گرا ہوا آدمی تھا، ہم نے اٹھایا کہاں پہنچ گئے، آپ فلاں کو دیکھ لیجئے کہ معاشرے نے اس کو مسترد کیا تھا، ہم نے اٹھایا وہ کہاں پہنچ گئے، فلاں کے کئی سارے مثال ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ یعنی اس بڑے شخص کے اطراف میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر وہ ٹاٹ باٹ کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، لیکن معاشرے میں اس کا جائزہ لیا جائے تو معاشرے میں نہ اس سے بڑے بے ضمیر ہوتے ہیں، نہ بددیانت ہوتے ہیں، نہ اس سے بڑے خائن کوئی ہوتے ہیں، نہ اس سے بڑے بددیانت کوئی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ رفاقت کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان معزز کہلائے جانے لگتے ہیں۔ تو پھر وہ شرفاء کو احساس دلاتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، آپ بھی بڑے صاحب وقار اور صاحب عزت بن جائیں گے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں وہ لوگ جو لوگوں کی کردار پر انگلی رکھتے ہیں ان کو بھی بددیانت اور بد کردار بنایا جائے۔ تو لہٰذا یہ جو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، مولوی نما شکلوں میں، علماء کی شکلوں میں، شرفاء کی شکلوں میں، یہ فی الحقیقت نہ شرفاء ہوتے ہیں، نہ یہ بڑے ہوتے ہیں، اور نہ ان کے اندر دیانتداری ہوتی ہے، نہ شرافت ہوتی ہے۔ یہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان بڑے لوگوں کی آؤبگت کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں ان کا احترام بھی برقرار رہے اور ان کی بھی ان کی وجہ سے احترام اور آؤبگت ہوتی جاتی رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ معاشرے میں ایسے لوگ جب موجود ہو تو ان کے سامنے جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ قولاً ثقیلا آپ پر بھی متوجہ ہوں گے، کیونکہ آپ پر بھی قرآن کی آیتوں کو ایسے حوالے سے پیش کرنا انتہائی گراں گزریں گے، انتہائی مشقت کے باعث بنیں گے، انتہائی دشواری کے باعث بنیں گے۔ تو لہٰذا ایک طرف تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، لیکن ہم میں سے بھی جو بھی قرآن کے حامل بنیں گے ان کے لیے بھی یہ قولا ثقیلا متوجہ ہوگا، کیونکہ ان تمام تر مراحل سے انہیں بھی گزرنا ہوگا۔ لوگ برا بلا کہیں گے، لوگ تانے دیں گے، لوگ گالیاں دیں گے، لوگ بے عزتیاں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ان کے بڑوں کو انگلی دکھائی ہے اور ان کو آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا کردار شریعت کے خلاف ہے، آپ کے اعمال شریعت کے خلاف ہے، آپ کی پالیسیاں شریعت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے۔ جب اس طرح کی بات کریں گے تو پھر یہی معاملات ہوں گے، اور قیصر و کسریٰ کے زمانے میں بھی لوگ یہی طریقہ کار کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جائزہ لیجئے۔ قدیم زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی لوگوں نے یہی کہا تھا کہ اتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء، کہ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کے جو ہماری عادتیں اور ہماری عبادات اور چیزیں ہیں، رسومات ہیں، ہم سارے چھوڑ دیں اور اب تم دونوں بڑے آ گئے ہوں کہ ہم تمہاری بات مان لیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا گیا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ تمہاری نماز تمہیں یہی بات بس سکھاتا رہتا ہے کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ مال اپنی مرضی سے صرف نہ کرو،
اب ہم مال بھی تمہاری مرضی سے صرف کریں اور ہم اپنے آباء و اجداد کی تمام رسومات کو چھوڑ دیں اور سب کچھ تمہاری مرضی پر کرتے رہے۔ تو یہ باتیں ان زمانوں میں بھی بادشاہتوں کے متبعین اور بڑے رؤساء کے پیروکاروں کے طرف سے اسی طرح کے طعنے دیے جاتے تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی طعنے دیے جانے لگے۔ کسی نے نعوذ باللہ جادوگر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے کیا کہا، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ، کہ اگر ہم راہ ہدایت کی پیروی تمہارے ساتھ کر لے نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، تو ہمیں زمین سے اچک کر نکال دیے جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم ان حقیقتوں کو سمجھ سکیں اور اپنے زمانے کے تمام تر شخصی بتوں کو سمجھ سکیں اور ان شخصی بتوں کی پوجا کرنے والوں کو سمجھ سکیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روایت کی روشنی میں کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان الامیر اذا ابتغى غریبۃ، کہ وہ تلاش کرتے ہیں شکوک اور شبہات کو لوگوں کے اندر، ہمیں وہ شکوک اور شبہات کے حامل لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو بھی سمجھیں کہ وہ کس کردار کے حامل ہیں اور وہ معزز کیسے بنے ہیں۔ اور ایک اور روایت بھی ہے جو لمبی روایت ہے، طویل، اس کے اندر کچھ الفاظ ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، کہ قوم کے سربراہان جو ہے وہ فاسق لوگ بن جائیں گے، وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور قوم کے معزز لوگ وہ قوم کے ذلیل ترین لوگ بن جائیں گے، اور وہ قوم کے ذلیل ترین لوگ اور قوم کے فاسق لوگ ان کے سربراہ اور ان کے معزز ایسے ہی بنتے ہیں کہ جو قوموں کے بنیادی طور پر بڑے سمجھے جاتے ہیں، شرفا سمجھے جاتے ہیں، وہ خود ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اور پھر ان کو اٹھاتے ہیں اور لوگوں پر ان کو سوار کرتے ہیں، ان کو معزز بھی بناتے ہیں، ان کو سربراہ بھی بناتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے معاشرے کے شرفا اور معاشرے کے دیانتدار اور معاشرے کے دیندار لوگوں کو ذلیل کرواتے ہیں ان کے ذریعے سے، اور یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے معاشرے کی اس طرح کی تمام تر بیماریاں اور اپنے زمانے کی جماعتوں کے عمراء اور ان کے اندر جو ذلیل معزز بنے ہیں اور جو فاسق عمراء بنے ہیں، ان سب کو ہم پہچان بھی سکیں اور ان سب کے شرور سے اپنے آپ کو بچا بھی سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم عظیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔